سلطان محمود سلجوقی کی وفات کے بعد 1132 عیسوی میں عراق و خراسان کی سیاست پر سلطان سنجر سلجوقی پوری طرح چھا چکے تھے۔ انہوں نے سلطان مسعود کو شکست دی اور بغداد کو تابع رکھنے کے لیے عماد الدین زنگی کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ چونکہ یہ سب کچھ خلیفہ بغداد کی مرضی کے خلاف تھا، اس لیے عماد الدین زنگی کو روکنے کے لیے بغداد میں جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جون 1132 عیسوی کو عماد الدین زنگی اور بغدادی افواج میں بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ عماد الدین زنگی کے ساتھ بنو اسد کے سردار دبیس بن صدقہ کے جنگجو بھی شامل تھے، جو لشکر کا اہم ترین حصہ تھے۔ جس وقت جنگ زوروں پر تھی تو دبیس بن صدقہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سارے سرداروں نے میدان جنگ چھوڑ دیا، لیکن عماد الدین زنگی میدان میں تنہا کھڑے رہے اور اپنی عادت کے مطابق جم کر لڑتے رہے۔ مگر جب ان کے ساتھی بہت کم رہ گئے تو ان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ لہذا عماد الدین زنگی نے اپنے بچے ہوئے سپاہیوں کو لے کر موصل کا رخ کیا۔ راستے میں چند منازل طے کرنے کے بعد ان کے ساتھیوں کا تھکن سے برا حال ہو چکا تھا اور وہ مزید سفر کرنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کی سواریاں بھی جواب دے چکی تھیں اور ان کے زخمیوں کو علاج، سپاہیوں کو خوراک اور سواریوں کو چارے کی سخت ضرورت تھی۔ ایسے حالات میں عماد الدین زنگی کی نظر دریائے دجلہ کے پار تکریت کے قلعے پر پڑی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مشیت خداوندی راہ جہاد کے دو مسافروں کو ملانا چاہتی تھی۔ قلعہ دار نجم الدین ایوب دریا کے کنارے ٹھہرنے والی اس تباہ حال فوج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ عام حالات میں شاید وہ اتنی آسانی سے ان کو پناہ نہ دیتے، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ فوج عماد الدین زنگی کی ہے تو انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ دریائے دجلہ پر کشتیوں کا پل بنایا گیا اور عماد الدین زنگی کی فوج اس پل کو پار کر کے قلعے میں داخل ہو گئی۔ قلعہ دار نجم الدین ایوب نے مسافروں کے لیے خوراک اور سواریوں کے لیے چارے کا فوری بندوبست کیا اور زخمیوں کے لیے علاج معالجے کا بہترین انتظام کیا۔ عماد الدین زنگی 15 دن تک اس قلعے میں ٹھہرے اور نجم الدین ایوب نے ان کی خدمت گاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب عماد الدین زنگی وہاں سے موصل کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے دل میں نجم الدین ایوب کے لیے بڑی جگہ بن چکی تھی۔ ان دنوں عماد الدین زنگی کی زیادہ تر توجہ عراق کی سیاست پر تھی، کیونکہ ان دنوں خلیفہ بغداد سے سلجوقیوں کی کشمکش وقفے وقفے سے جاری تھی۔ کئی مہمات میں عماد الدین زنگی خود خلیفہ بغداد کے خلاف صف آرا ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے خلیفہ سے صلح کر لی اور مرکز خلافت کا پہلے کی طرح احترام کرنے لگے۔ اس خانہ جنگی کے دور میں عماد الدین زنگی کو عیسائیوں کے مقابلے کے لیے کوئی نئی مہم شروع کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ البتہ وہ کردستان میں اپنی سرحدوں کو وسیع کرتے رہے اور 1134 عیسوی میں کردوں کے کئی قلعوں پر قابض ہو گئے۔ دوسری طرف دمشق کا حاکم اسماعیل بن بوری شمس الملوک اپنی حکومت کی کمزوری کے باعث عیسائیوں سے خوف زدہ تھا۔ اس نے خود ہی عماد الدین زنگی کو دمشق پر قبضے کی دعوت دی۔ چنانچہ عماد الدین زنگی نے دمشق پر حملہ کیا، مگر شمس الملوک کے درباریوں نے دمشق کو زنگی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ حاکم دمشق کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے قتل کر دیا۔ نئے حاکم دمشق کے نائب معین الدین انز نے شہر کا دفاع شروع کر دیا۔ عماد الدین زنگی نے محاصرہ جاری رکھا، مگر پھر خلیفہ بغداد کی طرف سے صلح کے دباؤ پر انہوں نے یہ محاصرہ اٹھا لیا۔ 1138 عیسوی میں نجم الدین ایوب اور ان کے بھائی اسد الدین شیر کو تکریت سے شہر بدر کر دیا گیا۔ تکریت سے نکلتے ہوئے نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی کے سوا اپنا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ نجم الدین ایوب کو یہ امید تھی کہ عماد الدین زنگی، جن کی بلند ہمتی کے وہ شروع سے ہی گرویدہ تھے، وہ ان کے اس احسان کو ابھی تک نہیں بھولے ہوں گے۔ یہ دور عماد الدین زنگی کے عروج کا دور تھا۔ ہر زبان ان کی شرافت، دلیری اور عدل و انصاف کا اعتراف کر رہی تھی۔ نجم الدین ایوب جب عماد الدین زنگی کے پاس پہنچے تو اس وقت عماد الدین زنگی شام سے عیسائیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے نجم الدین ایوب جیسے قابل انسان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنی فوج میں
ایک عہدہ اور جاگیر عطا کی۔ 1140 میں صلیبی اور بازنطینی فوجوں نے متحد ہو کر شیزار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت شیزار کا حاکم ابو العساکر تھا۔ اس نے عماد الدین زنگی کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ عماد الدین زنگی ابو العساکر کا پیغام ملتے ہی صلیبی محاصرین کے سر پر موت بن کر پہنچ گئے اور اپنے تابڑ توڑ حملوں سے ان کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں بھاگتے ہوئے صلیبی اپنے پیچھے بہت ساری منجنیقیں اور دوسرا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عماد الدین زنگی نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور ہزاروں صلیبی سرماؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو بڑی کثیر مقدار میں مال غنیمت ملا۔ عماد الدین زنگی کی اس شاندار فتح پر بہت سارے مسلمان شعراء نے ان کی شان میں قصیدے لکھے۔ شیزار میں صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد عماد الدین زنگی نے قلعہ ارکا پر فوج کشی کر دی اور چند دنوں کے اندر اس قلعے کو فتح کر کے قلعہ بارین کا رخ کیا۔ بارین کے راستے میں ان کا مقابلہ شاہ یروشلم کی فوج سے ہوا۔ عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے اس لشکر کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد عماد الدین زنگی نے قلعہ بارین کا محاصرہ کر لیا اور 1 ماہ کے محاصرے کے بعد عیسائیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری صلیبی ریاستوں اور قسطنطنیہ کی جو فوجیں قلعے کے محاصرین کی مدد کے لیے آ رہی تھیں، جب ان کو معلوم ہوا کہ عماد الدین زنگی نے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ راستے سے ہی واپس چلی گئیں۔ علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ بارین پر عیسائیوں کے تسلط کی وجہ سے اس علاقے میں لوٹ مار کی وارداتوں میں اس قدر کثرت ہو گئی تھی کہ دن کے وقت بھی کسی شخص کو اکیلے سفر کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ حما سے لے کر حلب تک کے تمام علاقے ویران ہو چکے تھے۔ عماد الدین زنگی کی اس فتح کی وجہ سے یہ علاقے پھر آباد ہو گئے۔ عماد الدین زنگی نے کچھ عرصہ بارین میں قیام کیا اور اس کے بعد انہوں نے مرۃ النعمان اور کفر تاب کے مشہور قلعوں کی طرف توجہ دی اور بہت ہی جلد ان مضبوط قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں نے جب پہلی صلیبی جنگ میں ان قلعوں پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کے مسلمان باشندوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا، لیکن عماد الدین زنگی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام شکست خوردہ عیسائیوں کو معاف کر دیا اور ان کو اپنے مال و اسباب سمیت ان شہروں سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ ان فتوحات کے بعد عماد الدین زنگی نے بلبک کو فتح کیا اور وہاں نجم الدین ایوب یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد کو حاکم مقرر کیا۔ 1140 میں ایک مرتبہ پھر عماد الدین زنگی نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ عماد الدین زنگی یہ ضروری سمجھتے تھے کہ اگر بیت المقدس شریف کو فتح کرنا ہے تو اس سے پہلے دمشق پر قبضہ کرنا لازم ہے، کیونکہ دمشق کے حاکم صلیبیوں کے اتحادی تھے اور وہ مسلمانوں کے لیے صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ اس لیے عماد الدین زنگی یہ چاہتے تھے کہ پہلے دمشق پر قبضہ کیا جائے اور اس کے بعد مسلمان امیروں کی طرف سے بے فکر ہو کر عیسائیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ حاکم دمشق مجیر الدین نے عماد الدین زنگی کے مقابلے کے لیے عیسائی قلعے داروں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ جب عماد الدین زنگی کو عیسائیوں کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا اور اس طرح یہ مہم کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی سال ایک مرتبہ پھر دوبارہ دمشق پر حملہ کیا گیا، مگر یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ بلبک کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد کئی سال تک عماد الدین زنگی اپنی ریاست کے اندرونی معاملات کو سلجھانے میں مصروف رہے اور انہیں عیسائیوں کے خلاف کوئی فوج کشی کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ عماد الدین زنگی کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ ان کا کام ابھی ادھورا ہے۔ چند سالوں کے بعد جب وہ اپنے الجھے ہوئے اندرونی مسائل سے فارغ ہوئے تو ان کے سامنے سب سے پہلا ہدف اڈیسا کی عیسائی ریاست تھی، جو شام سے لے کر ایشیائے کوچک اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ریاست کا مرکز اڈیسا کا شہر تھا۔ مذہبی تقدس کے لحاظ سے اسے عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ یہ شہر الجزیرہ کی آنکھ کا تارا سمجھا جاتا تھا اور صلیبیوں نے یہاں زبردست طاقت جمع کر رکھی تھی۔
اس کے علاوہ اس سلطنت کو شاہ یروشلم کی حمایت اور سرپرستی بھی حاصل تھی۔ موصل، بغداد، دیار بکر اور دوسرے نواحی مسلم علاقوں کے لیے یہ سلطنت ایک مستقل خطرہ بنی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو اڈیسا کے شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے انہوں نے 1110 عیسوی سے لے کر 1115 عیسوی تک اس شہر پر بار بار حملے کیے، لیکن اس کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عماد الدین زنگی نے اڈیسا پر حملہ کرنے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ اس قلعے کی اہمیت اور مضبوطی سے وہ خوب واقف تھے، اسی لیے انہوں نے براہ راست وہاں کا رخ کرنے کے بجائے دیار بکر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور وہاں ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جوسلین ثانی، جو کہ عماد الدین زنگی کی فوج کی نقل و حرکت کی خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا، یہ دیکھ کر بے فکر ہو گیا کہ مسلمان فوج کردستان کی طرف نکل گئی ہے۔ عماد الدین زنگی کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد جوسلین ثانی اپنے مرکز اڈیسا کو چھوڑ کر سیر و تفریح کے لیے تلباشر کی طرف چلا گیا۔ جاسوسوں کے ذریعے یہ خبر فوراً ہی عماد الدین زنگی کو مل گئی۔ عماد الدین زنگی نے کردستان سے نکل کر اڈیسا کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی مکمل ناکہ بندی کرنے کے بعد عماد الدین زنگی نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان سب کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن عیسائیوں نے عماد الدین زنگی کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد عماد الدین زنگی نے شہر پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور 28 دن کے بعد عیسائیوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر شہر کی فصیل کو اڑا دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی تھی۔ 23 دسمبر 1144 عیسوی کو عماد الدین زنگی کے جان باز شہر میں گھس گئے اور عیسائیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ مسلمان فوجیوں کے دل جوش انتقام سے بھرے ہوئے تھے اور وہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے، اور وہ اس قتل عام کا بدلہ لینا چاہتے تھے جو عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران کیا تھا۔ لیکن رحم دل عماد الدین زنگی نے حکم دیا کہ جو لوگ ہتھیار ڈال دیں ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال ان کو واپس کر دیا۔ اڈیسا کی فتح سے تمام عیسائی دنیا میں ماتم برپا ہو گیا۔ عیسائیوں کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مسلمان اتنی آسانی سے ان پر فتح پا لیں گے۔ حتیٰ کہ عیسائی مورخ فلیپ لکھتا ہے کہ ریاست اڈیسا سب سے پہلے قائم ہوئی تھی اور سب سے پہلے ختم بھی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ صورتحال مسلمانوں کے حق میں پلٹ رہی ہے۔ اس شہر کی فتح کی اہمیت کے پیش نظر مورخین اسے فتح الفتوح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں اس فتح پر خوشیاں منائی گئیں اور عماد الدین زنگی کا نام بغداد کے خطبے میں داخل کیا گیا۔ عیسائی مورخین اسے شام کی صلیبی ریاستوں کے زوال کا پہلا قدم قرار دیتے ہیں۔ عیسائی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ یروشلم اور دوسرے شہروں کے عیسائیوں نے اس فتح اور تباہی کی خبر سن کر مایوسی کے اشک بہائے۔ دریائے فرات کے کنارے سے آنے والی اس منحوس خبر نے ان کو ڈرا کر رکھ دیا۔ ان کو ایسے لگا جیسے حضرت مسیح کی قبر اور پہاڑ سے ان پر بجلی آن گری ہو۔ مشرق کے عیسائیوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ آسمان ان کا مخالف ہو چکا ہے اور ان پر ہیبت ناک مصائب آنے والے ہیں۔ اس شہر پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر جب یورپ میں پہنچی تو عیسائی پادریوں نے دوسری صلیبی جنگ شروع کرنے کے لیے جوشیلی تقریریں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اڈیسا پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد عماد الدین زنگی اپنی فوج کو لے کر دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھے اور کئی قلعوں اور شہروں کو فتح کر ڈالا، جن میں سروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔